فلائنگ ٹی وی کے دوستوں السلام علیکم۔ دوستوں ویسے تو دنیا میں جہاں چلے جائیں وہاں دلچسپ اور خوبصورت مناظر دیکھنے کو ملیں گے، مگر آج ہم دنیا کے ایک نہایت چھوٹے اور خوبصورت ملک کی سیر کریں گے اور جانیں گے اس جزیرہ نما ملک کے بارے میں کچھ نیا۔ دنیا کے آخری کونے پر واقع اس ملک میں پاکستانیوں کو 30 دن تک ویزا آن ارائیول کی سہولت موجود ہے۔ ایک چھوٹا ملک ہونے کی وجہ سے یہاں جرائم کی شرح انتہائی کم ہے۔ یہ دنیا کا واحد ملک ہے جہاں پورے ملک میں فری وائی فائی کی سہولت موجود ہے۔ اس ملک کی آبادی کے زیادہ تر لوگ ملک سے باہر آباد ہیں۔ دوستو اس ملک کا نام ہے نیو پیسیفک اوشن میں ایک جزیرہ نما مگر چھوٹا سا ملک ہے۔ بیسیکلی نیو کا لفظی مطلب ہے کوکونٹ یا ناریل۔ نیو کا کل رقبہ 260 اسکوائر کلومیٹر جبکہ آبادی 1600 افراد پر مشتمل ہے۔ نیو جزائر کی آبادی کے 2200 افراد نیوزی لینڈ میں آباد ہیں۔ یہاں کے رہنے والے ہر شہری کو نیوزی لینڈ کی شہریت حاصل ہے، جس وجہ سے ان لوگوں کو نیوزی لینڈ جانے کے لیے کسی قسم کی مشکل درپیش نہیں آتی۔ اس ملک کی قومی زبان ہے نیوین، جسے دنیا میں صرف 7000 افراد بولتے ہیں، جس وجہ سے یونیسکو نے اس زبان کو خطرات کا شکار زبان کا درجہ دے رکھا ہے۔ انتہائی چھوٹا ملک ہونے کے باوجود اس زبان کے پورے ملک میں مختلف لہجے بولے جاتے ہیں۔ شمالی بولی کو موٹو جبکہ جنوبی بولی کو تیفیتی نام سے جانی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر شمال کے لوگ امرود کو کاتونگا کہتے ہیں جبکہ جنوب کے لوگ اسے لالا کہتے ہیں۔ اگرچہ نیو جزائر میں نیوزی لینڈ کی کرنسی استعمال کی جاتی ہے مگر پھر بھی یہ ملک اپنے سکے جاری کرتا رہتا ہے۔ نیو جزائر دنیا میں سب سے زیادہ پولیٹیشن پر کیپیٹا موجود ہیں۔ اس ملک میں کوئی دریا، جھیل یا تالاب موجود نہیں۔ سمندری طوفان آنا یہاں پر عام سی بات ہے۔ تقریباً ہر 10 سال بعد نیو کو ایک خطرناک ترین طوفان کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ نیو جزائر نیوزی لینڈ کے کیپٹل آکلینڈ سے 2160 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے۔ کئی دفعہ اس ملک کو دی راک آف پولینیشیا کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے۔ یہاں کا کیپٹل اور سب سے بڑا شہر الفوئے ہے۔ نیو کورل شکل میں تقریباً 65 کلومیٹر کے رقبے میں پھیلا ہوا جزیرہ ہے۔ یہاں کی آبادی کے زیادہ تر لوگ پولینیشین نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔ ساموا سے تعلق رکھنے والے پولینیشین باشندوں نے نیو کو 9ویں صدی عیسوی کے دوران آباد کیا، جبکہ مزید آبادکار 16ویں صدی عیسوی کے دوران یہاں آ کر آباد ہوئے۔ 18ویں صدی عیسوی تک نیو میں کسی قسم کی کوئی حکومت قائم نہیں تھی۔ یہاں کی بڑی فیملیز کا عام لوگوں پر کنٹرول تھا۔ 1932 کے ملنے والے ایک ڈاک ٹکٹ پر کوک نیو آئی لینڈ لکھا ہوا تھا۔ نیو کو پہلی دفعہ 1774 میں کیپٹن جیمز کوک نے دریافت کیا۔ کوک نے ان جزائر پر 3 دفعہ رکنے کی کوشش کی مگر یہاں کے مقامی باشندوں نے انکار کر دیا۔ اس نے اس جزیرے کا نام وحشی جزیرہ رکھا۔ کوک کے مطابق یہاں پر آبادکار لوگ انتہائی وحشی تھے۔ اگلی 2 صدیوں تک نیو کو وحشی جزیرے کے نام سے پکارا جاتا رہا جب تک کہ اس کو نیو کا نام نہ دے دیا گیا۔ کوک کے بعد یورپینز نے یہاں سے مقامی لوگوں کا مذہب تبدیل کرنے کے لیے عیسائی پادری بھیجے۔ 1890 میں نیو کے مقامی سرداروں نے ملکہ وکٹوریہ کو ایک خط لکھا جس میں نیو جزیرے کو برطانیہ کے زیر کنٹرول کرنے کی استدعا کی گئی۔ نیو کے رہنے والوں کو یہ خدشہ تھا کہ یہاں پر کوئی اور ملک قبضہ نہ کرے۔ ابتدائی طور پر برطانیہ نے اس درخواست پر غور نہیں کیا، لیکن 1901 کو برطانیہ نے نیو جزیرے کو اپنے زیر کنٹرول کر لیا۔ 1974 کو نیو نے برطانیہ سے آزادی حاصل کی اور یہاں پر نیوزی لینڈ کے زیر اثر ایک خود مختار حکومت کا قیام عمل میں لایا گیا۔ جنوری 2004 کو نیو میں ایک شدید سمندری طوفان آیا جس سے کافی زیادہ جانی و مالی نقصان ہوا۔ اس جزیرے پر 620 مختلف اقسام کے پودے پائے جاتے ہیں جبکہ یہاں پر 1,80,000 کے قریب جانور پائے جاتے ہیں۔ نیو کے 11 مختلف ممالک کے ساتھ ڈپلومیٹک تعلقات قائم ہیں۔ امیگریشن کی وجہ سے یہاں کی آبادی میں اضافہ ہونے کی بجائے کمی ہو رہی ہے۔ نیوزی لینڈ کی طرف سے مالی امداد کی وجہ سے نیو میں لیونگ سٹینڈرڈ کافی زیادہ ہائی ہیں۔ نیو اگرچہ اقوام متحدہ کا رکن ملک نہیں مگر اقوام متحدہ سے تعلق رکھنے والے کئی ممالک نے اس ملک کو تسلیم کر رکھا ہے۔ 1980 میں نیو کو 14 ولیجز میں تقسیم کیا گیا۔ ہر ولیج میں ایک الگ کونسل موجود ہوتی ہے۔ اس ملک میں ہر 3 سال بعد نئے انتخابات کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ اس ملک نے 2007 کو چین سے اپنے سفارتی تعلقات قائم کیے۔ نیو کے پڑوسی جزیرہ نما ملک میں ساموا، امریکن ساموا، کوک آئی لینڈز، ٹونگا اور فجی شامل ہیں۔ نیو کی انڈسٹری فوڈ پروسیسنگ، مینوفیکچرنگ اور ہینڈی کرافٹس پر مشتمل ہے۔ نیو جزائر کوکونٹ، وینیلا، فروٹس اور فٹ بال اور ہینڈی کرافٹس برآمد کرتا ہے۔ اس ملک میں صرف ایک سیاسی پارٹی موجود ہے۔ اونچی راکس کی وجہ سے یہاں پر کسی قسم کا کوئی ساحل سمندر موجود نہیں۔
यहाँ की एक फुटबॉल टीम भी है। न्यूजीलैंड की आर्मी में न्यू से ताल्लुक रखने वाले लोग भी शामिल हैं। पहली जंग अजीम के दौरान न्यू से ताल्लुक रखने वाले 200 अफराद ने बरतानिया की तरफ से हिस्सा लिया था। सियाहत न्यू जजीरे की अहम सनत है। 1950 में इस मुल्क की आबादी 4000 अफराद पर मुश्तमिल थी, जो अब कम होकर 1600 अफराद हो गई है। यहाँ के मज़ाहिब की अगर बात की जाए तो यहाँ पर ज्यादातर लोग ईसाई मजहब से ताल्लुक रखते हैं। यहाँ पर गाड़ी दाएं हाथ चलाई जाती है। यहाँ का डायलिंग कोड +83 है। इस मुल्क की इंटरनेट डोमेन .nu है। 2005 ऑस्ट्रेलिया की एक कंपनी ने यह अंदाजा लगाया कि दुनिया के सबसे बड़े यूरेनियम के ज़खायर न्यू में मौजूद हैं। 27 अक्टूबर 2016 को न्यू ने यह ऐलान किया कि इस मुल्क के तमाम कर्ज खत्म हो गए हैं। न्यू बाजार तो एक आज़ाद मुल्क है, मगर इस मुल्क के तमाम मामलात न्यूजीलैंड कंट्रोल करता है। न्यूजीलैंड हर साल न्यू को $14 मिलियन की इमदाद करता है और न्यू अब माशी तौर पर न्यूजीलैंड पर इंसार करता है। न्यू दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां पूरे मुल्क में इंटरनेट बिल्कुल फ्री है। यहाँ के स्कूलों में बच्चों को फ्री लैपटॉप दिए जाते हैं। 2015 को इस मुल्क ने अपने तमाम विलेजेस में ऑप्टिकल फाइबर बिछाकर इंटरनेट को फ्री करार दे दिया। यहाँ पर फुटबॉल से भी ज्यादा रग्बी शौक से खेली जाती है। न्यू की वीजा पॉलिसी के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पर जाने के लिए पाकिस्तानियों को 30 दिन के लिए वीजा ऑन अराइवल की सहूलत मौजूद है। जहाँ पहुँचने पर आपके पास पासपोर्ट और कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट होना लाजिम है। दोस्तों, आज की मेरी ये वीडियो न्यू जजीरे के बारे में थी। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप पर शेयर करें। इसके अलावा चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो यूट्यूब पर हमारा चैनल फ्लाइंग टीवी सब्सक्राइब कर लें और साथ दिया गया घंटी का बटन दबा दें, ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। इसके अलावा अगर आप अपनी पसंद की कोई वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें बताएं। हम आपकी पसंद की वीडियो बनाकर चैनल पर अपलोड करेंगे। शुक्रिया।